بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج 31 دسمبر اور شمسی سال کا آخری دن ہے۔ کل سے نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے، میسیجز ہمارے ہاں چلتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بحث بھی چھڑتی ہے کہ ہمارا سال جو ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، مسلمان ہے لہٰذا نئے سال کی مبارکباد دینا، شمسی سال کی مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔ حسین عزیز قدر اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں، قرآن عزیز میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اور میں وہی رب ہے جس نے سورج اور چاند کی منزلیں مقرر فرما دیں تاکہ تم جو ہے وہ گنتی کا حساب مکمل کر لو دنوں اور سالوں کا۔ یہ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ جہاں تک یہ کہنا کہ ہمارا سال چونکہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، کہ ہمارے جتنے بھی ملکی حالات ہیں وہ سارے کے سارے شمسی سال سے ہوتے ہیں۔ ہماری سیلریز کا سسٹم، ہمارے دیگر جتنے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ شمسی سال پہ ان کا انحصار ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس موقع پر آ کر جو ہے وہ چند دنوں کے جو ہے وہ اپنی نیکی کا اظہار کرنے کے لیے ہم بالکل جو وہ مسلم بن جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں انگریز نہیں بننا، ہمیں فلاں نہیں بننا، فلاں نہیں بننا۔ تو یاد رکھیے، اس طرح مبارکباد دینے سے ہمارے معاملات کوئی خراب نہیں ہوں گے اور نہ ہی ہم کوئی دار اسلام سے نکل جائیں گے، بلکہ اصل تو ہمیں یہ چاہیے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے یا کون دے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے قبل کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ مبارکباد تو اس بندے کو دینی چاہیے جس نے اپنا سابقہ سال کے اندر ریکارڈ بہتر رکھا ہو۔ بہت سارے ہمارے صوفیاء کرام کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ وہ عید والے دن رویا کرتے تھے۔ ان کے خلفاء مریدین پوچھتے کہ حضرت روتے کیوں ہیں؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اور خوشیاں وہ منائیں جو اس بات کی تسلی رکھیں کہ ان کی نمازیں روزے مکمل ہو گئے۔ اب جن کی نمازیں روزے مکمل نہیں ہیں تو وہ بھلا عید کیسے منائیں؟ بالکل اسی طرح اسی مثال سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ نئے سال کی مبارکباد دینا بالکل صحیح ہے، لیکن آخر کون دے گا مبارک اور کون وصول کرے گا مبارکباد؟ وہی حقدار ہے، وہی مستحق ہے جس نے سابقہ زندگی کو، سابقہ سال کو بہتر گزارا ہے۔ دوستان ذکر، اصل بات قابل غور یہ تھی کہ ہم بیٹھ کر کے علیحدہ اپنا محاسبہ کریں کہ گزشتہ سال کے اندر کیا میں نے جو ہے وہ کوئی نماز قضا تو نہیں کی؟ اگر کوئی نماز قضا ہوئی ہے تو کیا میں نے اس کو قضا پڑھا ہے؟ ہم بیٹھ کر محاسبہ کریں کہ کیا میں نے درد دل رکھتے ہوئے اپنے قریبی رشتہ داروں، مریضوں کی عیادت اور ان کی جو ہے وہ خوشی اور غمی کے اندر شریک ہوا ہوں؟ اگر ہوا ہوں تو پھر مبارکباد کے مستحق ہوں۔ اور انسان سوچے کہ کیا میں گزشتہ سال میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی اور پھر میں غصے اور انتقام کو پیچھے رکھتے ہوئے کیا میں نے اس کو معاف کیا ہے؟ کیا میں نے گزشتہ سال اپنے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کے اندر تمام چیزوں کو جو ہے وہ صحیح رکھا ہے، روا رکھا ہے؟ دوستان ذکر، اصل محاسبہ، اصل سوچ اس بات پر ہونی چاہیے کہ میں نے گزشتہ سال کے اندر کیا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم مبارکباد دیں گے تو ہم جو دار اسلام سے نکل جائیں گے یا ہم مسلم ہیں اور ہمیں جو مبارکباد دینا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ دوستان ذکر، یہ سورج بھی ہمارا ہے، چاند بھی ہمارے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہم نے خود کو بدلنا ہے، چاہے وہ محرم الحرام کا موقع ہو یا جنوری فیبرری کا موقع ہو، ہم نے خود کو بدلنا ہے۔ ہر وہ خرابی، ہر وہ بیماری، ہر وہ گناہ جو گزشتہ سال ہم کرتے رہے ہیں، کر چکے ہیں، تو ہم نے ان سے بیزار ہونا ہے، ان سے دور ہونا ہے اور ہم نے نیکی کی راہ کی طرف چلنا ہے۔ خود بھی اور جو ہے وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی ہم نے نیکی کی راہ کی طرف راغب کرنا ہے۔ محاسبہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ گزشتہ سال میں نے کتنے لوگوں کو اپنے ارد گرد، اپنے تعلق داروں کو جو ہے اپنے قریب کیا ہے اور انہیں جو ہے وہ نیکی کی دعوت عام کرنے میں خود کردار ادا کیا ہے یا انہیں کردار ادا کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہ وہ ضروری باتیں ہیں۔ باقی سال کی مبارکباد دینے سے نہ ہی ہم دار اسلام سے نکل جائیں گے اور نہ ہی اور کوئی خرابی لازم آئے گی۔ اصل جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو جو میں نے کچھ آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور اصل بات اور مختصر بات یہ ہے کہ ہر وہ کام جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، کیا میں نے گزشتہ سال میں کیا ہے؟ اگر
وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اور ہم اس سے منع رہے ہیں تو پھر ہمیں مبارکباد ہو، اور ہم مبارکباد دینے کے مستحق بھی ہیں۔ اگر ہم وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اور ہر وہ کام جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ہم نے اس کو نہیں کیا، تو سنزی قدر پھر ہم کس چیز کی مبارکباد دیں اور کیسے مبارکباد وصول کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے سال میں ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن سے منع کیا ہے ہمیں منع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی ان سے دور رہنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آنے والا سال ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں والا ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیا چاند دیکھنے کے حوالے سے، اب چونکہ چاند تو نہیں ہے لیکن ہم اسی انداز سے دعا یہ ضرور کریں گے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اسی دعا کے ساتھ کہ یا اللہ آنے والے سال کو ہمارے لیے امن والا، سلامتی والا، خیر و برکت والا بنا، اور ہمیشہ اپنے اور اپنے حبیب کی رضا نصیب فرما۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔